انسان کی پرواز کیا ہو سکتی ہے، کتنی ہو سکتی ہے، کہاں تک ہو سکتی ہے، اس بات کا اندازہ انسان نے آج تک لگایا ہی نہیں۔ تمام علوم اور فنون حاصل کرنے کے بعد، تمام مہارتیں حاصل کرنے کے بعد، تمام ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد، تمام تر دنیا پہ فتوحات حاصل کرنے کے بعد، آسمانوں میں اڑان لے کر، زمین کی تہہ میں جا کر، پانیوں میں غوطہ لگا کر، انسان اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اب بھی اس بات سے قاصر ہے کہ یہ پتہ لگا سکے، یہ اندازہ لگا سکے کہ انسان کی اڑان کہاں تک ہے، انسان کی پرواز کتنی ہے، انسان کتنا سفر آگے یا پیچھے کر سکتا ہے۔ اس چیز کا صرف اور صرف ایک ہی ہمیں ایک مثال صرف ایک ہی ملتی ہے ہمیں، یا ایک ہی رستہ ہمیں سمجھ آتا ہے، جس کو اگر اسٹڈی کریں، اس کے پیرامیٹر کو اگر اسٹڈی کریں، اس کے ڈایاگرام کو اگر اسٹڈی کریں، اس کی رفتار کو اگر اسٹڈی کریں، اس کے عرصے کو اگر اسٹڈی کریں کہ وہ کتنا عرصہ آگے اور کتنا عرصے پیچھے جاتا ہے، صرف اور صرف ہمارا خیال ہے۔ یہ خیال جاگتے میں تو ہمیں آتا ہی ہے، یہ خیال ہمارا جاگتے میں، یہ خیال بھٹکتا ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ خیال گردش کرتا ہے، یہ خیال ہمارے ذہن میں آتا ہی رہتا ہے، لیکن اس خیال کو ایک اور روپ دیا جاتا ہے، اس خیال کو ایک الگ سے ایک روپ میں ڈالا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے۔ اس روپ میں ڈھل کے یہ مزید ویژولائزیشن کو کلیئر کرتا ہے، پکٹوریل سسٹم ہمارے اندر وہ کنورٹ کرتا ہے، اور ہمارے پاس وہ امیجنائزیشن، وہ تصاویر، وہ مناظر، وہ عکس سب عیاں کرتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ جب تم جاگ رہے ہو تو تمہارا خیال صرف ہوا بن کے کہیں بھٹک رہا ہے، لیکن آپ اس چیز کا اس طرح سے لطف نہیں لے سکتے جس طرح کا ویژن آپ کا ذہن بنا رہا ہے، جس طرح کا سفر آپ کا ذہن کر رہا ہے، آپ کا خیال جو سفر کر رہا ہے، اس سفر کا آپ مزہ نہیں لے سکتے، اس کا لطف نہیں لے سکتے، اس کی سیر کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ جاگ رہے ہو، لیکن جب آپ سو جاتے ہو، آپ نے ساری دنیا داری سے منہ موڑا، اپنے بستر پہ گئے، کمبل ڈالا اور لیٹ گئے۔ اب لیٹنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو خیال پہلے جاگتے میں دوڑ رہے تھے، جو عکس بنا رہے تھے، جو مناظر آپ کے سامنے لا رہے تھے، جو سفر آپ کر رہے تھے، بالکل وہ حقیقی مناظر کی صورت میں آپ کا ذہن پھر آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ ان مناظر میں جاتے ہو، ان لوگوں سے ملتے ہو، اس عرصے کو طے کرتے ہو، اس فاصلے کو طے کرتے ہو، اس ٹائم ڈیوریشن کو ٹریول کرتے ہو، کبھی بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہو، کبھی بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہو۔ خیال کی اسٹڈی پہ ہم نے آج تک فوکس نہیں کیا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں خیال عطا کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو القا کرتے ہیں، یہ الہام جو کرتے ہیں، یہ جو خیال جو ڈالتے ہیں، اچھا خیال یا برا خیال، یہ ہم ہی ڈالتے ہیں۔ اب اگر خیال کو یہ طاقت ہم نے دے کے تمہارے ذہن میں رکھا ہے تو اندازہ کرو کہ آپ کی باقی مخلوق کو کیا طاقت ملی ہوگی۔ خیال بیسیکلی ایک ہوا ہے جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتی ہے جاگتے ہوئے، لیکن اس کی ویژولائزیشن ہمارے سامنے نہیں ہو پاتی۔ لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ ویژولائزیشن کو اتنا کلیئر کر دیتا ہے کہ بسا اوقات جاگنے کے بعد ہمیں وہ ویژول جو ہے یاد رہتے ہیں، وہ پکچرز، وہ مناظر، وہ عکس ہمیں یاد رہتے ہیں، اس کا لطف ہمیں یاد رہتا ہے، اس کے منظر ہمیں یاد رہتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ پھولوں کی خوشبو ہمیں یاد رہتی ہے، کبھی کبھار سفر میں لگی ہوئی چوٹیں خراش کی صورت میں ہمارے جسم پہ نمایاں رہتی ہیں۔ یہ خوابوں کا سفر
ہمارے خیالوں سے وابستہ ہے۔ جو خیال ہمارے جاگتے میں وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، ہمارے سونے کے بعد ان کی طاقت کتنی بڑھ گئی۔ اب آپ اندازہ کرو کہ نیند جو ہے وہ موت کی صورت ہے۔ آپ دنیا سے کٹ گئے، دنیا داری سے کٹ گئے، دنیاوی معاملات سے کٹ گئے، دنیاوی مسائل سے کٹ گئے، آپ سو گئے۔ اسی طرح جب موت آتی ہے تو آپ پھر سو چکے ہوتے ہو، آپ دنیا سے کٹ چکے ہوتے ہو، دنیاوی معاملات سے کٹ چکے ہوتے ہو۔ جب اس موت کی مثال میں آپ کے خیال کو اتنی طاقت ملتی ہے، موت کے اس مثالی روپ میں، نیند موت کا مثالی روپ ہے نا، اس مثالی روپ میں آپ کو جب اتنی طاقت ملتی ہے تو جب آپ اس دنیا سے ٹریول کر لیتے ہو، جب اس دنیا سے ٹرانسفر ہو جاتے ہو، جب موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، جب اس دنیا کے آپ نہیں رہے اور پرماننٹ نہیں رہے، پکے پختہ طور پہ آپ اس دنیا سے کٹ گئے، تو آپ کے اندر کی مخلوق کی طاقتیں آپ پہ عیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا میں نے تو جانا ہی نہیں، میں نے تو سمجھا ہی نہیں، میں نے تو پرکھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ تک نہیں چلا۔ اتنا سب کچھ مجھ میں اتنی بڑی چیز تھی، میں اتنی بڑی طاقت اور قوتوں کا مالک رہا ہوں، میں کیا سے کیا نہیں کر سکتا تھا، میں کہاں سے کہاں تک نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے جو رب نے خلافت کا منصب دیا، تو اس منصب کے پیچھے اللہ نے مجھے وہ تمام چیزیں بھی عطا کی، وہ تمام انسٹرومنٹس ہمیں دیے، وہ تمام وجود اور اجسام ہمیں دیے، اور ان وجود اور اجسام کو وہ طاقت پرواز بھی دی، وہ قوتیں دی اللہ نے، لیکن ہم ان قوتوں تک پہنچے نہیں، ہم نے وہ پرواز پہچانی نہیں، اس پرواز کو ہم نے اپنایا نہیں، وہاں کی سفر ہم نے کیے، وہاں کی سیر ہم نے کی نہیں، وہاں کا سفر ہم نے کیا نہیں، وہاں کے جلوے ہم نے دیکھے نہیں، وہاں کے نظارے ہم نے دیکھے نہیں، وہاں کے ویژول ہم نے کبھی دیکھے نہیں۔ اگر وہ سب کچھ دیکھ لیا ہوتا تو ہمارے ایمان کو پتہ نہیں کیا سے کیا جناب رنگ لگ جاتا، ہماری زندگی کو نہ جانے کیا سے کیا رنگ لگ جاتا، ہم پتہ نہیں دنیا میں کتنی بڑی فتوحات حاصل کرتے، ہم دنیا میں کیسی کیسی کامیابیاں سمیٹتے۔ کاش کہ ہم اس چیز کو پہلے جان پاتے، کاش کہ ہم اس چیز کو پہلے سمجھ پاتے۔ ہم نے اپنے خیال پہ کبھی اسٹڈی نہیں کی ہے، ہم نے اپنے خیال پہ کبھی ریسرچ نہیں کی ہے، ہم نے اپنے خیال تک کو کبھی نہیں پہچانا، ہم نے اپنے خیال کی قوت کو کبھی نہیں پہچانا، ہم نے اپنے خیال کے پاور کو کبھی محسوس تک نہیں کیا۔ خیال کا پاور ہی انسان کو کامیاب بناتا ہے، خیال کا پاور ہی انسان کو امیر بناتا ہے، خیال کا پاور ہی انسان کو لیڈر بناتا ہے، خیال کا پاور ہی انسان کو حاکم بناتا ہے، خیال کا پاور ہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے، خیال کا پاور ہی انسان کو بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے خیال کی طاقت کو اور اس کی پاور کو اور اس کی پرواز کو نہ کبھی جانا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ بس یہی ہمارا آج کا آپ کو میسج ہے، آج کا صرف یہی میسج ہے کہ اپنے خیال کو ایک مثال سمجھ کے اپنے اندر کی چھپی ہوئی طاقتوں کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، رب کے انعام کو پہچانو، اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کا کچھ بندوبست کرو اور اس کی کوئی فکر کرو۔